شرف آقا کی زیارت کا ملا، ان صحابیات پر لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ احیاء العلوم مکتبۃ المدینہ نے پہلی جلد اس کی شائع کی ہے۔ امیر اہل سنت اس کتاب کے پڑھنے کی تاکید فرماتے رہتے ہیں، انشاءاللہ مزید جلدیں بھی اس کی آئیں گی۔ اس میں جو درود پاک کی فضیلت صفحہ نمبر 929 پر لکھی ہے، یہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں خواب میں محبوب رب العزت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت سیدنا امام شافعی علی رحمۃ اللہ الکافی نے کتاب الرسالہ میں جو لکھا ہے، صلی اللہ علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وغفل عن ذکرہ الغافلون، انہیں اس کا کیا عوض یعنی بدلہ عطا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دی، انہیں اس کے انعام میں حساب و کتاب کے لیے کھڑا نہیں کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں درود پاک لکھا، اور اس کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ انہیں حساب و کتاب کے لیے کھڑا نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی بے حساب بخشے جانے والے خوش نصیبوں میں شامل فرما لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، فیضان صحابیات سلسلے میں حاضری ہے۔ اس سلسلے میں اولاً شہزادی کونین ام الحسنین سیداتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا خاتون جنت کے تعلق سے بہت سے مدنی پھول پیش کیے گئے، اور اب پچھلے کئی سلسلوں سے حبیب خدا سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پاک کے متعلق بیانات ہو رہے ہیں، اس کے مدنی پھول اس کے تحت پیش کیے جا رہے ہیں، اور چند سلسلوں سے تو ہم فرامین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سن رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ آپ کے فرامین سنیں گے۔ کس کے فرامین سنیں گے؟ عالمہ، فاضلہ، مفتیہ، محدثہ، مفسرہ کے فرامین، جنہوں نے تفسیر حدیث کن سے سیکھی؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سیکھی۔ پچھلے سلسلے میں بھی آپ کے اقوال پیش کیے گئے تھے، آج بھی انشاءاللہ عز و جل پیش کیے جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ اقوال پیش کیے جائیں، آئیے اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، فرمان مصطفیٰ ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو آئیے ہم اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے میں اول تا آخر شرکت کریں گے۔ کس نیت سے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے۔ کس نیت سے؟ ثواب کے حصول کے لیے۔ یہ بھی نیت کیجئے۔ موقع کی مناسبت سے عز و جل کہوں گا، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوا، نام پاک آیا، انگوٹھے چوموں گا اور آنکھوں سے لگاؤں گا، اور درود پاک پڑھوں گا۔ صلو علی الحبیب کہا گیا تو درود پاک پڑھوں گا۔
امی جان رضی اللہ تعالی عنہا کا جب بھی ذکر خیر آیا رضی اللہ تعالی عنہا کہوں گا، صحابیات کا ذکر آیا تو رضی اللہ تعالی عنہن کہا جائے گا، اور صحابی کا ذکر آئے گا تو رضی اللہ تعالی عنہ، اور بہت سے صحابہ کا ذکر آئے گا تو رضی اللہ تعالی عنہم کہا جائے گا۔ یہ بھی نیت کیجئے کہ اہم مدنی پھول لکھوں گا، لکھا کام آتا ہے۔ یہ بھی نیت کیجئے کہ جو نیکی کی دعوت دی جائے گی وہ سن کر عمل کروں گا۔ میں نیت کرتا ہوں کہ اس سلسلے کا ثواب اپنے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتا ہوں۔ آپ کے وسیلے سے صحابہ، اولیاء، جتنے بزرگان دین کے سلسلے ہیں، جتنے مجتہدین ہیں، ان سب کو پیش کرتا ہوں، سارے مسلمان مرد و عورت کو پیش کرتا ہوں۔ اس کا ثواب میں اپنے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ، ان کے والدین، ان کی اولاد کو پیش کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، بروز قیامت کسی کا حساب نہ لیا جائے گا مگر اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی، پارہ 30 سورہ انشقاق۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ ترجمہ کنز الایمان، تو وہ جو اپنا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے عن قریب سہل حساب لیا جائے گا۔ پھر صدیقہ بنت صدیق حبیبہ حبیب خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، پارہ 27 سورہ رحمان آیت نمبر 41۔ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام۔ ترجمہ کنز الایمان، مجرم اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے تو ماتھا اور پاؤں پکڑ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ بروز قیامت ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق پہچانا جائے گا۔ جس نے صدقہ و خیرات کیا، یہ صدقہ و خیرات اس کے لیے سائے دار درخت کی مانند ہو۔ جس نے نیکی کی چہرے سے پہچانا جائے گا، جس نے گناہ کیا وہ بھی پہچانا جائے گا۔ بے نمازی پر آگ کا بادل مسلط ہوگا، زکوٰۃ نہ دینے والے کے پیچھے، تاریک زکوٰۃ کے پیچھے گنجا سام مسلط ہوگا جو اس کا پیچھا کرے گا۔ سود خور ایسا ہوگا جیسے آسیب زدہ ہے، گرتا پڑتا۔ پہچان ہوگی یہ دنیا میں یہ بدنصیب سودی مال سے نفع حاصل کرتا تھا، سودی کاروبار کرتا تھا۔ شراب پینے والا وہ سراہی لٹکائے، جام پکڑے، منہ سے لعاب، خون کی مانی لعاب بہتا ہوگا، اس کی یہ پہچان ہوگی۔ اور اس طرح بہت سارے مجرموں کی پہچان قیامت کے روز چہروں سے ہو جائے گی۔ تو مجرموں کو پیشانی اور پاؤں کے ساتھ وہ ملا کر اس کو وہ پھینک دیا جائے گا جہنم میں۔ اور میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ آسان حساب نہیں بلکہ ہمیں ان میں شامل فرمائے جو بے حساب بخشے جائیں گے، جیسا کہ سید اعلیٰ حضرت علی رحمت رب العزت نے بارگاہ الہی میں دعا کی۔ آئیے ہم بھی دعا کرتے ہیں۔ صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھ لجائے کو
بے پوچھ لجائے کو لجانا کیا ہے۔ سید اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیا کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں کہ تجھے تیرے پیارے کی حیا کا صدقہ ہمیں بے حساب بخش دے۔ لجائے کو لجانا کیا ہے؟ جو پہلے شرمندہ اس کو کیا شرمندہ کرنا ہے؟ وہ جس کا حساب ہوا وہ آزمائش میں آئے گا۔ کس طرح کہ جب اس کے گناہ اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اس کے برے کام پر اس کو مطلع کیا جائے گا، تو اس کے لیے یہ شرم کا باعث ہوگا، مذمت کا باعث ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قیامت کے حساب کتاب سے بچائے اور ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بے حساب بخشے جائیں۔ بہت سارے اعمال ہیں جس پر بے حساب بخشش کی بشارتیں ہیں، جیسے صبر کرنے والے کے لیے بشارت ہے، اسی طرح تہجد پڑھنے والے کے لیے بشارت ہے۔ فرمایا گیا کہ قیامت کے روز ایک آواز دینے والا آواز دے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جن کی کروٹیں، جن کے پہلو آرام گاہوں سے جدا ہوتے تھے؟ لوگ سو رہے ہوتے تھے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، تو کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، حکم ہوگا کہ تم جنت میں چلے جاؤ۔ جب وہ جنت میں جائیں گے تو اور لوگوں کا پھر بعد میں حساب کتاب لیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بے سبب بخش دے، ہم سے تو کوئی سبب بھی بہانہ بھی نہیں بنایا جاتا۔ وہ امیر علیہ سنت نے کیا دعا کی؟ امتحان کے کہاں قابل ہوں، امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں بے حساب بخشے جانے والوں میں شامل فرما لے۔ سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک اور مبارک ارشاد سنیے۔ فرماتی ہیں، تم میں سے کوئی بھی برے کلمے کے بعد جو وہ اپنے بھائی کے لیے کہتا ہے وضو نہیں کرتا، حالانکہ حلال کھانا کھانے سے پہلے وضو کرتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، حدث دو طرح کا ہے، ایک تمہارے منہ کا اور ایک تمہارے سونے کا، اور منہ کا حدث جھوٹ اور غیبت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ رحمۃ اللہ الکریم فرماتے ہیں، حدث اور ایذائے مسلم کے بعد وضو ہے۔ امی جان کا یہ ارشاد تفسیر در منصور جلد 5 صفحہ 575 میں درج ہے۔ تو آپ فرما رہی ہیں کہ حلال کھانا کھانے سے پہلے تو وضو کرتے ہو۔ کھانے کا وضو کیا ہے؟ دونوں ہاتھ دھوئے جائیں، وہ کلی کی جائے، منہ کا حصہ جو یہ دھویا جائے، اور فرمائے کہ یہ کھانا تو حلال ہے۔ جب کسی اپنے مسلمان بھائی کے لیے برے کلمے کہتے ہو پھر وضو کیوں نہیں کرتے؟ تو یاد رکھیے، بعض صورتیں ہیں جس کے بعد وضو کرنا مستحب ہے۔ چنانچہ بہار شریعت جلد اول مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ہے اور بہت ہی عظیم کتاب ہے۔ دعوت اسلامی نے اس کو بڑی آن شان کے ساتھ شائع کیا ہے، تخریج کے ساتھ، تسہیل کے ساتھ، الحمدللہ۔ تو بعض صورتیں ہیں جن صورتوں میں وضو کرنا مستحب ہے، اس میں ایک صورت یہ بھی ہے، جھوٹ بولنے کے بعد وضو کرنا یہ بھی مستحب ہے، غیبت کے بعد وضو کرنا بھی مستحب ہے، اور بھی لکھا ہوا ہے تو غیبت کے بعد، جھوٹ کے بعد وضو کرنا مستحب ہے۔ اور جو جھوٹ بولنے والا نادان ہے، غیبت کرنے والا نادان ہے، وہ غور کرے کہ اس کے اندر قباحت ہے۔ جبھی تو کہا گیا کہ ہماری امی جان فرما رہی ہیں کہ جھوٹ کے بعد
اور غیبت کے بعد برے کلمات جو بھی ہیں اس کے بعد وضو نہیں کرتا، تو یہ یاد رکھیے، یہ بحر شریعت جلد 3 یہ 16واں حصہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 515 پر جھوٹ کا بیان ہے۔ اس کے شروع میں لکھا ہے کہ جھوٹ ایسی بری چیز ہے کہ ہر مذہب والے اس کی برائی کرتے ہیں، تمام ادیان میں یہ حرام ہے۔ کیا؟ جھوٹ۔ اور اسلام نے اس سے بچنے کی بہت تاکید کی، قرآن پاک میں بہت مواقع پر اس کی مذمت ہوئی، جھوٹ بولنے والوں پر خدا کی لعنت آئی، احادیث میں بھی اس کی برائی بیان کی گئی، اور بہت ساری احادیث اس کے لیے لکھی گئی ہیں کہ جھوٹ جو ہے وہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے۔ آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کذاب یعنی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک کا حصہ میں نے پیش کیا، حدیث نمبر 105۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جھوٹ سے بچائے، غیبت سے بچائے، اور برے کلمات زبان سے نکالنے سے بچائے۔ اور غیبت کے خلاف تو اعلان جنگ کیا ہوا ہے دعوت اسلامی والوں نے، آئیے ہم بھی اس کا اظہار کرتے ہیں۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ محبتوں کے چور، چغل خور ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرمایا کرتی، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت مت کیا کرے، کیونکہ ایک مرتبہ میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر تھی، میں نے ایک عورت کے بارے میں کہا، ان ہذہ لطویلۃ الذیل، یہ لمبے دامن والی ہے، کپڑے کا دامن اس کا لمبا ہے۔ فرمایا الفظی، جو کچھ تیرے منہ میں نکال پھینک۔ ہماری امی جان فرماتی ہیں میں نے منہ سے گوشت کا ٹکڑا نکال کر پھینکا۔ اللہ اکبر۔ غیبت کی تباہ کاریاں، یہ فیضان سنت جلد 2 کا ایک باب ہے، اس کے اندر یہ روایت میرے شیخ طریقت نے نقل کی۔ اب یہ روایت نقل کرنے کے بعد امیر اہل سنت نے غیبت کرنا نہایت ہی سخت گناہ ہے کہ 24 حروف کی نسبت سے لباس کے متعلق غیبت کی 24 مثالیں۔ اب غیبت مردوں میں بھی ہے، مگر عورتیں اس کا زیادہ شکار ہوتی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ جب 2 عورتیں جمع ہوتی ہیں جب تک غیبت نہ کر لیں ان کی وہ سمجھ لو گفتگو پوری نہیں ہوتی، ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا غیبت کے بغیر، چغلی کے بغیر، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر کیے بغیر۔ لباس کے تعلق سے تو یہ آپس میں ایک دوسرے کی بہت ہی زیادہ وہ غیبتیں کرتی ہیں، جو میرے شیخ طریقت نے مثالیں لکھی ہیں پیش کرتا ہوں۔ آپ لکھتے ہیں معلوم ہوا پیٹھ پیچھے کسی کے لباس کی خرابی کا بیان بھی غیبت ہے۔ لباس کے متعلق غیبت کی 12 مثالیں ملاحظہ ہوں۔ آپ لکھتے ہیں کہ یہ باتیں درست ہوں تو غیبت، ورنہ اس سے بڑے گناہ میں چلی جائیں گی۔ وہ کیا ہے؟ تہمت، الزام دھرنا، کسی پر بہتان لگانا۔ تو غیبت کی مثالیں، اس کی آستین لمبی ہے، اگر واقعی لمبی ہے تو غیبت ہوئی، اور لمبی نہیں ہے کہا لمبی ہے تو یہ دوسرا گناہ ہو گیا۔ کپڑے بے ڈھنگے ہیں، کپڑے میلے ہیں، کپڑوں کو گندگی سے نہیں بچاتا، اسلامی بہنیں کہیں گی کہ نہیں بچاتی، کپڑوں سے بدبو آتی ہے، کپڑوں کا ڈیزائن ٹھیک نہیں ہے، بڑے بھائی کا کرتا چڑھا لیا ہے، اب اسلامی بہن کہے گی کہ بڑی بہن کیا وہ لباس پہن کر آ گئی ہے، اس کو کپڑے پہننے کا ڈھنگ نہیں آتا، امامہ صحیح سے باندھنا نہیں آتا، اس کی چادر میلی چکٹ ہو گئی ہے، موزے پھٹے ہوئے پہنتا ہے، لنڈا بازار کے سیکنڈ ہینڈ کپڑے پہنتا ہے، گھٹیا والا کپڑا پہنتا ہے، عورتوں والے رنگ کے کپڑے پہننے کا بہت شوق ہے، اس لباس میں تو وہ مست ملنگ لگتا ہے۔ ذرا دیکھو تو بڑے بھائی کی قمیض چھوٹے بھائی کی شلوار چڑھا لی، کتنا عجیب لگ رہا ہے، کتنا کنجوس ہے، اتنا پیسے والا ہو کر بھی کپڑے بالکل سادے پہنتا ہے۔ باپ چپڑاسی ہے مگر بیٹے کے کپڑے تو دیکھو، مہنگا وہ سوٹ پہنا ہوگا
ورنہ اس کی اتنی اوقات کہاں. یہ اس لیے پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے تاکہ پارٹیوں سے مال بٹورنا آسان ہو. جب دیکھو اس کے کپڑے کہیں نہ کہیں سے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں. اپنی غربت ظاہر کرنے اور لوگوں کی ہمدردیاں پانے کے لیے پیمن لگے کپڑے پہنتا ہے. قرضے لے کر اتنا مہنگا سوٹ لینے کی اسے کیا ضرورت تھی؟ اف، اس نے کس قدر عجیب لباس پہنا ہوا تھا. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے انشاءاللہ. اسلامی بہنوں کا ابتلا زیادہ ہوتا ہے، اسلامی بھائی بھی پیچھے نہیں ہیں. تو اللہ ہمیں غیبتوں سے بچائے، ہمیں جھوٹ سے بچائے، برے کلمے کہنے سے بچائے، اور ہمیں ذکر اللہ کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. ملفوظات اعلی حضرت میں بڑی پیاری روایت پڑھی تھی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. وہ ذکر کے کلمات بندہ جب کہتا ہے، یہ کلمات ہوا میں جمع ہو جاتے ہیں، اور جس خوش نصیب نے یہ کلمات ادا کیے تھے اس کے لیے یہ قیامت تک مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. اللہ میں توفیق عطا فرمائے، فضول گوئی سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی محبت کی ایسی شراب پلا دے کہ بس ہم غیبت سے، چغلی سے، ساری باتوں سے بچ کر ہم بس نیکی کے کاموں میں لگ جائیں. آئیے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. بچوں غیبتوں سے، بچوں چغلیوں سے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک فرامین ہم سن رہے ہیں. مزید سنیے. مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 6034. آپ فرماتی ہیں، جو شخص شروع دن میں 12 رکعتیں نفل نماز پڑھ لیا کرے، اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا. سبحان اللہ. جنت میں گھر، کسی اچھے علاقے میں گھر بنانا ہو تو بڑی تمنا ہوتی، بڑی آرزو ہوتی، بڑی چاہت ہوتی ہے، دعائیں، وظیفے اور نہ جانے کیا کیا. اور جنت میں گھر بنانے کے لیے دن کے شروع دن میں صرف 12 رکعتیں پڑھنی ہیں. لیکن غفلت نہیں جاتی، سستی نہیں جاتی، نیکیوں کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوتی، آخرت کی طرف دھیان نہیں جاتا، جنت کی نا ختم ہونے والی نعمتوں کو پانے کی حرص نہیں ہوتی. کیا بنے گا ہمارا؟ نماز چاشت مستحب ہے، کم سے کم 2 رکعتیں، زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں. افضل ہے کہ 12 پڑھیں. اور بحر شریعت جلد اول صفحہ 676 میں لکھا ہے کہ جس نے چاشت کی 12 رکعتیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سونے کا محل بنائے گا. اللہ اللہ اللہ. جنت میں محل، اور وہ بھی سونے کا. اور نہ سردی، نہ گرمی، نہ مچھر، نہ مکھی، نہ چھپکلی، نہ چوہا، نہ بچھو، نہ سانپ، نہ چور، نہ ڈاکو، نہ دہشت گرد، نہ بڑھاپا، نہ بیماری، نہ تکلیف، کوئی پریشانی نہیں. ایسی جنت میں، ایسی مقام پر محل، اور وہ بھی سونے کا، اور ہمیشہ 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 کے لیے. نہ موت آئے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا. سبحان اللہ. اللہ کی رحمت سے ہمیں وہ جگہ مل جائے کاش. آئیے دعا کرتے ہیں. جنت میں آقا کا پڑوسی بن جائے عطار الہی. بہر رضا قطب مدینہ، بہر رضا
خطب مدینہ یا اللہ میری جھولی بھر دے آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو بے حساب بخش دے اور جنت میں محل عطا فرما دے۔ کاش نماز چاشت ہمیں پڑھنا نصیب ہو جائے، جس کی ترغیب ہمیں سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا دلا رہی ہیں۔ آفتاب بلند ہو جائے اور نصف النہار شرعی تک اس کا وقت ہے، بہتر ہے کہ چوتھائی دن چڑھے پڑھیں۔ اشراق کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد بھی چاشت کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ اسلامی بہنوں کی نماز کے صفحہ نمبر 180 سے میں نے آپ کو عرض کیا۔ بہت مفید کتاب ہے اسلامی بہنوں کے لیے، نام ہی اس کا اسلامی بہنوں کی نماز ہے۔ ضمناً اور بہت کچھ ہے، دیکھیں نماز کے ساتھ ساتھ وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، تیمم کا طریقہ، جواب اذان کا طریقہ، قضا نمازوں کا طریقہ، نوافل کا بیان، اور بہت کچھ ہے، بہاریں وغیرہ بھی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی ادائیگی کا بھی شوق نصیب فرمائے۔ ہم فرض روزے رمضان کے تو رکھے ہی رکھیں، مدنی انعامات پر کاش عمل کرتے ہوئے ہر پیر کو بھی روزہ رکھیں۔ نماز چاشت ادا کرنا یہ بھی تنگ دستی کا علاج ہے۔ تو تنگ دستی کا رونا، جو اسلامی بھائی اسلامی بہنیں روتے ہیں، تو تنگ دستی کا رونا نہ روئیں۔ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، اور فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نماز چاشت ادا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل تنگ دستی ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ فراخ دستی عطا فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 6091 ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ ارشاد کے متعلق بیان کیا جاتا ہے، جب بھی آپ یہ آیتیں مبارکہ پڑھتی ہیں، پارہ 27 سورہ طور کی آیت نمبر 27، فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، ترجمہ کنز الایمان، تو اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا۔ تلاوت کرتی تو اس طرح دعا کرتی، اے اللہ عز و جل ہم پر احسان فرما اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا، بے شک تو احسان فرمانے والا مہربان ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی تلاوت کے آداب میں سے بھی ہے کہ جب وہ عذاب کی آیتیں پڑھے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ طلب کرے، رحمت کی آیتیں پڑھے تو اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت مانگے، جنت کی آیتیں پڑھے تو اللہ سے جنت طلب کرے، جہنم کا تذکرہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ سے جہنم سے چھٹکارا مانگے۔ بہرحال دعا کرتے رہنا چاہیے، مومن کا ہتھیار ہے۔ مدنی پنج سورہ جو ہے یہ میرے شیخ طریقت کی طرف سے تحفہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 182 پر دعا کی اہمیت لکھی ہوئی ہے۔ مسند ابی یعلا حدیث نمبر 1806، حدیث پاک میں کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارا رزق وسیع کر دے۔ رات دن اللہ تعالی سے دعا مانگتے رہو کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ المستدرک حدیث نمبر 1856، مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مشکبار۔ بلا اترتی ہے، پھر دعا اس سے جا ملتی ہے، پھر دونوں قیامت تک جھگڑا کرتے رہتے ہیں۔ تنبیہ الغافلین میں حدیث نمبر 577، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، عبادات میں دعا کی وہی حیثیت ہے جو کھانے میں نمک کی۔ تو دعا جو ہے مومن کا ہتھیار ہے، ہمیں دعا سے غافل نہیں ہونا چاہیے، دعا مانگتے رہنا چاہیے۔
اس کی قبولیت کا اثر ظاہر نہ ہو پھر بھی مانگتے رہنا چاہیے کہ دعا مانگنے سے آخرت میں اجر و ثواب بھی حاصل ہوگا، سستی نہیں کرنی چاہیے۔ المستدرک للحاکم حدیث نمبر 1859، اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مسلمان ایسی دعا کرے جس میں گناہ اور قطع رحمی کی کوئی بات شامل نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے 3 چیزوں میں سے کوئی ایک ضرور عطا فرماتا ہے۔ نمبر 1، اس کی دعا کا نتیجہ جلد ہی اس کی زندگی میں ظاہر ہو جاتا ہے، یا نمبر 2، اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت اس بندے سے دور فرما دیتا ہے، یا 3 نمبر، اس کے لیے آخرت میں بھلائی جمع کی جاتی ہے۔ اور ایک روایت میں کہ بندہ جب آخرت میں اپنی دعاؤں کا ثواب دیکھے گا جو دنیا میں مستجاب یعنی مقبول نہ ہوئی تھیں، تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3382، الدعاء مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے، اور بہت کچھ فضائل اس میں دعا کے لکھے ہوئے ہیں۔ یہ مدنی پنسورہ صفحہ نمبر 184 اور اس سے آگے۔ اور وہ نادان جو کہتے ہیں نہ جانے کون سا گناہ ہو گیا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، دعا میں جلدی مچاتے ہیں، تو یہ سب اس کے اندر پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل سمجھ آ جائے گی۔ سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، نماز فجر کی دونوں رکعتوں یعنی سنتوں کی حفاظت کرو کیونکہ ان میں خیر اور بخشش کا سامان ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نماز فجر کی جو سنتیں ہیں اس میں کیا ہے، ہماری امی جان فرما رہے ہیں کہ ان میں خیر ہے، اور کیا ہے، ان میں ہے بخشش کا سامان۔ یہ جنت میں لے جانے والے اعمال، میرے ہاتھ میں کتاب ہے، 2000 سے زائد مستند احادیث کا مجموعہ ہے۔ یہ نام سے ظاہر ہے کہ اس میں کیسی حدیثیں ہوں گی، جنت میں لے جانے والے اعمال۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اس میں آپ پڑھ لیجئے، میں بھی کچھ عرض کر دیتا ہوں کہ فجر کی سنتیں ادا کرنے کا کیا ثواب ہے۔ ام المؤمنین سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مخزن جود و سخاوت، پیکر عظمت و شرافت، محبوب رب العزت، محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں سب سے بہتر ہے، اور ایک روایت میں یہ 2 رکعتیں مجھے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 725، اور بھی فضیلتیں لکھی ہوئی۔ تو فجر کی 2 سنتوں کی ایسی برکتیں ہیں تو فجر کے فرائض کی برکتیں کیسی ہوں گی؟ سبحان اللہ۔ اور جو 5 نمازوں کی مداومت کرے گا، ہمیشگی کرے گا، استقامت کے ساتھ 5 نمازیں پڑھے گا، اس کو کیسی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہے، چاہے نام مسلمانوں والا ہو۔ ایک نماز بھی جان بوجھ کر کوئی قضا کرتا ہے، اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ اسلامی بھائی ہوں یا اسلامی بہنیں کبھی بھی نماز سے غافل نہ ہوں، نہ فرائض سے، نہ واجبات سے، نہ سنتوں سے، نہ نوافل سے۔ مرنے کے بعد وہ جب آخرت آئے گی، قبر اور حشر کا معاملہ ہوگا تو ایک ایک نیکی کے لیے انسان ترسے گا، مگر موقع نہیں رہے گا۔ ابھی موقع ہے، دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے، یہاں عمل ہے، حساب نہیں ہے، وہاں حساب عمل نہیں ہے۔ عمل کا موقع جاتا رہے گا، پھر کیا کریں گے؟ یہ تو نوافل ہے، یہ کوئی فرض تھوڑی ہے، یہ تو مستحب ہے، اب یوں سستی کرتے رہیں ٹھیک تھوڑی ہے۔ تو اسلامی بہنوں کو بھی چاہیے کہ نماز میں غفلت نہ کریں، اسلامی بھائی بھی نماز میں سستی نہ کیا کریں۔ ہماری امی جان رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، جس کے 3 بچے فوت ہو گئے اور وہ ثواب کی امید رکھتے ہوئے صابر رہا تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے اذن سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اس کے لیے آگ سے ڈھال بن جائیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی خوش نصیب ہیں اسلامی بہنیں۔
حکم الہی سے بچے دنیا میں آئے اور چلے گئے، فوت ہو گئے، ہم مالک تھوڑے ہیں اپنے بچوں کے، ہم تو اپنے مالک نہیں، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے دی، اللہ نے لے لیے، تو صبر کرتی ہیں تو انشاءاللہ عز و جل یہ بچے اس کے لیے اللہ کے حکم سے جہنم سے بچنے کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کے 3 بچے بالغ ہونے سے پہلے مر جائیں، اللہ عز و جل اپنی رحمت سے اسے اور ان بچوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور اگلی روایت جو اس میں والدین کو داخل فرمائے گا، ماں کے لیے بھی ہے، باپ کے لیے بھی ہے۔ اور ایک روایت میں ارشاد ہوا ابن ماجہ شریف کی روایت میں کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے، سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں فرمایا گیا کہ ان سے کہا جائے گا بچوں سے، اپنے والدین کو ساتھ لے کر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور ایک روایت میں بخاری شریف کی روایت میں کہ تم میں سے جو عورت اپنے 3 بچے آگے بھیجے گی وہ اس کے لیے آگ سے حجاب ہو جائیں گے۔ ایک عورت نے عرض کی اور 2 بچے، اگر کسی کے 2 بچے فوت ہوئے ہوں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور 2 بچے بھی۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں عافیت عطا فرمائے، اور اگر بچے یا والد یا والدہ، بھائی بہن، بچوں کی امی، منسوب، کوئی عزیز، کوئی قریبی، جو بھی کسی کا انتقال ہو تو بے صبری نہیں، صبر کرنا چاہیے۔ ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک اور مبارک ارشاد سنیے، لا تذکروا موتاکم الا بخیر، تم اپنے مردوں کو خیر کے ساتھ ہی یاد کیا کرو، خیر کے ساتھ۔ غیبت کی تباہ کاریاں، صفحہ نمبر 192، اس میں سے کچھ آپ کو مدنی پھول پیش کرتا ہوں۔ اب وہ نادان جو نہ زندوں کو چھوڑتے نہ مردوں کو چھوڑتے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ تو بہرحال فوت شدہ کی برائی بیان کرنا یاد رکھیں، یہ بھی غیبت ہے۔ اب ڈاکو قتل ہو گیا، دہشت گرد قتل ہو گیا، عزیز کے قاتل وغیرہ قتل کر دیے گئے، پھانسی پہ لگا دی گئی، اب ان لوگوں کی بھی غیبت نہیں کریں، امیر اہل سنت یہ سمجھا رہے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان امیر اہل سنت نے نقل کیا، بخاری شریف جلد اول صفحہ 470 حدیث نمبر 1393، فرمایا اپنے مردوں کو برا نہ کہو کیونکہ وہ اپنے آگے بھیجے ہوئے اعمال کو پہنچ چکے ہیں۔ سنن ترمذی جلد 2 صفحہ 312 حدیث نمبر 121، فرمان مصطفیٰ اپنے مردوں کی خوبیاں بیان کرو اور ان کی برائیوں سے باز رہو۔ فیض القدیر للمناوی، حضرت علامہ محمد عبد الرؤوف مناوی علیہ رحمۃ اللہ الہادی لکھتے ہیں، مردے کی غیبت زندے کی غیبت سے بدتر ہے، کیونکہ زندہ شخص سے معاف کروانا ممکن ہے جبکہ مردے سے معاف کروانا ممکن نہیں۔ کہ اللہ کی بندی اپنی بھابھی کی غیبت کرتی ہے، وہ تو فوت ہو چکی، معافی کیسے مانگے گی؟ اے اللہ کی بندی ساس کی غیبت کرتی ہے، بیچاری مر گئی، اپنے عمل کو پہنچ گئی، اس کی کیوں غیبت کرتی ہے؟ کہ اس کی برائی بیان کرتی ہے، اپنے عمل کو پہنچ گئی، اس سے معافی کیسے مانگے گی؟ اسی طرح وہ اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جو مردوں کو بھی نہیں چھوڑتے، عبرت حاصل کریں۔ تو مردوں کو خیر کے ساتھ یاد کرنے کے لیے ہماری امی جان ہماری تربیت فرما رہی ہیں۔ تو غیبت کے خلاف تو اعلان جنگ ہے، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ محبتوں کے چور چغل خور کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں
حقیقی کفل مدینہ نصیب فرما دے، وہ تیری میری کرنے سے کیا حاصل، غیبت کرنے سے کیا حاصل، جھوٹ بولنے سے کیا حاصل، چغلی کرنے سے کیا حاصل، یاوا گوئی سے کیا حاصل۔ اللہ کا ذکر کریں، سبحان اللہ کہیں، جنت میں درخت لگائیں، الحمدللہ کہیں، جنت میں درخت لگائیں، لا الہ الا اللہ کہہ کر جنت میں درخت لگا لیں، اللہ اکبر کہہ کر جنت میں درخت لگوا لیں۔ فضول گوئی کا کیا حاصل۔ اسلامی بہنوں کے اجتماع میں شرکت کیا کریں۔ یہ بہاروں کے رسالے میرے ہاتھ میں، بڑی بہاریں ہیں دعوت اسلامی کی۔ اسلامی بہنوں کے اجتماع میں شرکت کی، زندگیوں میں انقلاب برپا ہو گیا، الحمدللہ۔ یہ اس رسالے کا نام ہے میں نے مدنی برقع کیوں پہنا۔ اس رسالے کا نام ہے میں حیادار کیسے بنی۔ اس میں سے ایک مدنی بہار میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ باالمدینہ کراچی کے ایک اسلامی بہن کے بیان کا لب لباب۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، میری عزیزہ کے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، جس کے بعد انہیں سخت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ چنانچہ وہ کہتی ہیں کہ چند ماہ قبل میرا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں کوڑے کرکٹ کا ڈھیر پڑا تھا۔ اچانک کیا دیکھتی ہوں، وہیں ایک بچہ ہاتھ میں پھول لیے کھڑا ہے۔ میں نے کوئی خاص توجہ نہ دی کیونکہ یہاں آبادی بھی تھی، اس لیے کسی بچے کی موجودگی ایک عام سی بات تھی۔ میں اپنی دھن میں آگے بڑھی، بس میں سوار ہو گئی۔ یکا یک وہی بچہ ہاتھ میں پھول لیے میرے سامنے آ کھڑا ہوا اور مجھے پھول دینے لگا۔ میں فوراً چونک اٹھی، خوف کے مارے میرا برا حال ہو گیا، دہشت کے مارے میری زبان بند ہو گئی اور ڈر کے بارے میں رونے لگی۔ اسی اثنا میں میری منزل آ گئی۔ میں نے اس واقعے کو بھلانے کی بہت کوشش کی، لیکن جب رات میں سونے لگی تو پھر اس بچے کی شکل میرے سامنے آ گئی۔ مجھ پر عجیب سا خوف طاری ہو گیا، وحشت کے مارے نیند بھی کوسوں دور بھاگ گئی۔ جیسے تیسے کر کے وہ رات تو کٹ گئی، مگر اب یہ معمول ہو گیا کہ پوری رات ڈرتے ڈرتے آنکھوں ہی آنکھوں میں گزرنے لگی۔ وہ بچہ عجیب و غریب شکلیں بنا بنا کر سامنے آتا، مجھے ڈراتا رہتا۔ بالآخر میں جس مدرسے میں پڑھتی تھی وہاں ایک اسلامی بہن کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا، انہوں نے تسلی دی، نماز پڑھنے کی تلقین کی۔ اسی رات میں نے خواب دیکھا کہ اس اسلامی بہن جنہوں نے مجھے حوصلہ دیا تھا، اس اسلامی بہن کو اس بچے نے بے رحمی اور سفاکی سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے میرے سامنے ڈال دیا۔ اب تو مجھ پر بہت خوف طاری ہوا۔ میں نے اس اسلامی بہن سے ملنا بھی کم کر دیا۔ بالآخر میں نے اسی اسلامی بہن کی ترغیب پر رات کو سوتے وقت شجرہ عطاریہ سرہانے رکھنے کا معمول بنا لیا۔ جیسے ہی میں نے عمل کیا، الحمدللہ عز وجل اسی رات سے سکون کی نیند نصیب ہونے لگی، ورنہ تقریباً 4 مہینے سے چین کی نیند نہ سو سکی تھی۔ میرا ڈر ختم ہو گیا اور کوئی بھیانک خواب بھی نظر نہ آیا۔ الحمدللہ عز وجل پابندی سے شجرہ عطاریہ کے اوراد پڑھنے اور رات کو سوتے وقت سرہانے رکھنے کی برکت سے وہ بچہ جو کبھی عورت کی شکل میں آ کر پوری رات مجھے جگاتا اور خوف میں مبتلا کرتا تھا، وہ ایسا دور ہوا کہ جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ دعوت اسلامی کی کیا بہار ہے، اور دعوت اسلامی کی مجلس تعویذات عطاریہ کی بھی کیا بہار ہے۔ تو جب بھی کوئی مشکل ہو، اسلامی بھائی ہوں یا اسلامی بہنیں ہوں، ادھر ادھر جانے کے بجائے ایسے بابا جو کاروبار کر رہے ہیں وہ پردے کی ترکیب بھی نہیں کرتے، ان کے پاس دھکے کھانے کے بجائے تعویذات عطاریہ لے لینا۔ اب تو اسلامی بہنیں بھی تعویذات دیتی ہیں الحمدللہ، اور مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کے تحت اسلامی بہنوں کی بھی تربیت کی جاتی ہے، اور اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کو تعویذ دیتی ہیں مختلف شہروں میں، باالمدینہ میں، سردار آباد میں، اور پنجاب کے بہت سارے شہروں میں، دیگر شہروں میں، اور یہ بتدریج سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں سے تعویذات لیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی بہاریں دنیا آخرت میں نصیب ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے مشک بار مدنی ماحول سے سدا بہار وابستگی عطا فرما دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شرف آقا کی زیارت کا ملا، ان صحابیات پر
لاکھوں سلام